تنزیہا لکم من الکبر۔ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو بی بی ارشاد فرما رہی ہیں اس کے ذریعے آپ کبر سے بچ جائیں گے، تکبر سے بچ جائیں گے، بڑائی سے بچ جائیں گے، غرور سے بچ جائیں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ہم پہلے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اگر ہم اس کے معنی سمجھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں پتہ ہوگا کہ رب العالمین تو اللہ ہے، اس نے اس کو بھی خلق کیا ہے، مجھے بھی خلق کیا ہے، شکل بھی ہماری ایک جیسی ہے، ناک کان اس کے 2 کان ہیں، ہمارا بھی یہی ہے، ناک ایک ہے، منہ ایک ہے، وغیرہ وغیرہ، بالکل ایک ہی جیسا ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ پھر مجھ میں اور اس میں کیا، جو طریقہ کار پیدائش کا ہے وہ بھی ایک جیسا ہے، پیدا کرنے والے وہی ہے، جس چیز سے پیدا کیا ہے وہ بھی وہی ہے، اس میں کسی قسم کا فرق نہیں، تو تکبر کیسا؟ پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً نماز باجماعت، ہو سکتا ہے بہت بڑا افسر پیچھے کھڑا ہوا ہو اور اس کا مزدور نیچے کھڑا ہوا ہو، چپڑاسی سامنے کھڑا ہوا ہو، پہلے کھڑا ہوا ہو سکتا ہے کروڑوں کا مالک جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہوا ہو، اور جس کے پاس روز کی روٹی ہوتی ہے، مزدوری کرتا ہے اور روٹی لے آتا ہے، وہ آگے کھڑا ہوا ہو۔ تو اس سے گویا تکبر ختم ہوتا ہے، اس سے انسانیت پیدا ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ میں بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہوا ہوں، بارگاہ رب العزت میں سب برابر ہیں، اللہ نے دولت کو معیار نہیں قرار دیا، خوبصورتی کو معیار قرار نہیں دیا، کسی فن کو معیار قرار نہیں دیا، کسی علم کو معیار قرار نہیں دیا۔ وہاں تو یہ کہا گیا ہے جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ متقی و پرہیزگار ہوگا، تو اس میں اور کوئی معیار کسی چیز کو قرار نہیں دیا۔ کروڑوں لٹانے والا آدمی اور بیچارہ غریب آدمی جو 1 روپے یا 2 روپے صدقہ دے سکتا ہے، وہ سب برابر ہے۔ وہاں تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں کون زیادہ جھک رہا ہے۔ اگر کروڑوں والا جھک رہا ہے تو اس کا درجہ بڑا ہو جائے گا، اور اگر بیچارہ مزدور جھک رہا ہے تو وہ بڑھ جائے گا۔ اگر مرد جھک رہا ہے تو مرد چودھری ہوتا ہے، اس کا درجہ بڑھ جائے گا، اور اگر بیوی زیادہ جھک رہی ہے اللہ کے سامنے، اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ بیٹا بڑھ رہا ہے تو بیٹے کا درجہ بڑھ جائے گا۔ بیٹی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر زیادہ عمل کرتی ہے تو گویا نماز ہمیں کبر سے بچاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم نے آج تک قرآن مجید کو حقیقی طور پر اللہ کی کتاب ہی نہیں مانا۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو کب پڑھتے ہیں؟ جب بندہ فوت ہو جائے تو، یا کس وقت استعمال کرتے ہیں؟ جب کسی کو یورپ بھیجنا ہو۔ کس وقت استعمال کرتے ہیں؟ کسی کی شادی کرنی ہو تو نیچے سے یہ تشریفات ہیں، یہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ مردہ کے لیے پڑھیں، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ کسی شخص کو اس کے نیچے سے گزارے، شادی کے وقت دلہا دلہن کو گزارے۔ قرآن تو آیا ہے، یہ علمی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ثواب کے لیے بھی نہیں آیا کہ ہم چومتے رہیں، دیکھتے رہیں اور ہم ثواب کما رہے ہیں۔ اس لیے بھی نہیں آیا کہ ہم صرف پڑھتے رہیں اور سمجھے ہی نہیں کہ ہے کیا، اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تو در حقیقت تکلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، تو اللہ کے ساتھ ہم کلام اس وقت ہوں گے جس وقت ہم سمجھتے ہوں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے۔ جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اہدنا الصراط کہتے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ انعمت علیہم کہہ رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو جب ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے تو پوری نماز میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اذان میں اگر دیکھیں تو 4 دفعہ پہلے اللہ اکبر ہے، 2 دفعہ بعد میں ہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ ہے، بعد میں بھی 2 دفعہ ہے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ 1 دفعہ ہے، مولا کائنات کا نام 1 دفعہ ہے۔ جو باقی آپ کرتے ہیں حی علی الصلاۃ یا اس طرح کہتے ہیں آپ، تو گویا اصل یہی ہے کہ نماز ہمیں بتاتی ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کے قائم کرنے سے ہم ذکر خدا کر رہے ہیں۔ کبھی سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اگر واقعاً ہم قلب سے سمجھ لیں کہ رب ہمارا عظیم ہے، دل سے سمجھ لیں کہ رب ہمارا اعلیٰ ہے، تو پھر مساوات بھی ہو جائے گی، تکبر بھی نہیں ہوگا، تواضع بھی آ جائے گی، انکساری بھی آ جائے گی، سادگی بھی آ جائے گی، قناعت بھی آ جائے گی، بہت ساری خرافات سے جو ہیں بچ جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ تکبر، غرور،
یہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو نماز در حقیقت اس لیے ہے تاکہ اس کی وجہ سے ہم تکبر سے بچ جائیں۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں، ایک تو زکوٰۃ دینے سے، خمس دینے سے یہ پتہ چلے گا کہ ہم پیسے کے پیچھے بھاگنے والے نہیں، جس کا جتنا حق بنتا ہے ہم دے رہے ہیں۔ ہم دنیا دار نہیں ہیں کہ دنیا کو اپنی جیب میں رکھ لیں، باہر نہ نکالیں۔ ہم انسان پرور ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت مند کو ضرورت ہے، اللہ نے واجب بھی قرار دیا ہے، کبھی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، کبھی خمس ہم دے رہے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے دینے سے دوہرا کام ہو جائے گا، مال بھی پاک ہو جائے گا۔ جب تک ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، غرباء و فقراء کا حق نہیں دیں گے، خمس نہیں دیں گے، ہمارا مال ہی پاک نہیں ہے۔ اس میں کچھ حصہ ہمارا اپنا ہے، کچھ حصہ غرباء و فقراء کا ہے، کچھ حصہ سادات کا ہے، ان کا حصہ بھی ہم کھا رہے ہیں، ان کا بھی چٹ کر کے جا رہے ہیں ہم۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح چیز کھا رہے ہیں؟ ہمارے کپڑوں میں بھی ان کا حصہ، ہمارے کھانے پینے میں بھی اس کا حصہ، ہمارے چیزوں میں بھی اس کا حصہ، ہمارے مکان میں بھی ان کا حصہ، ہماری پراپرٹی میں ہر چیز میں ان کا حصہ ہوگا، کیونکہ ہم تو دے نہیں رہے۔ جب دے نہیں رہے وہ حصہ تو ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جائے جب یہ مر جائے تو سب سے پہلے حج اگر نہیں کی تو وہ نکالے، نمازیں نکالنی چاہیے، قرض نکالنا چاہیے، خمس و زکوٰۃ نکالنا چاہیے، کیونکہ اس کا حق نہیں تھا، کیوں وہ کھاتا رہا ہے۔ تو ایک تو زکوٰۃ سے یہ ہے کہ مال پاک ہو جائے گا، دوسرا انسان کے بدن کی، اندر کی، باطن کی پاکیزگی کی یہ موجب ہے۔ جب مال پاک ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کا بدن بھی پاک ہوگا، وگرنہ بدن جو آپ کا بڑھ رہا ہے اس میں غرباء و فقراء کا مال بھی موجود ہے، وہ کھا کے بڑھ رہا ہے، ادھر سادات کا مال بھی موجود ہے، مال امام بھی موجود ہے، اللہ کا مال، سارے مال کھا کے ہمارا بدن جو ہے وہ پرورش پا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارا بدن بھی پاک نہیں ہے، مال بھی پاک نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ اس لیے تاکہ بدن بھی پاک ہو جائے، مال بھی پاک ہو جائے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان کو پاک بھی کر دیں اور ان کے ذریعے تزکیہ نفس بھی ہو جائے، نفس بھی پاک ہو جائے، مال بھی پاک ہو جائے۔ تو در حقیقت زکوٰۃ دینے سے ہم غلطیوں سے بچ جائیں گے، ہمارا مال ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے بدن میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی، ہمارا دل نورانی ہو جائے گا، ہم جو ہے وہ تاریکی سے تاریکی ہماری ختم ہو جائے گی، جو اندھیرا پن پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کو ہم کھا جاتے ہیں۔ جب انسان زکوٰۃ و خمس نہیں دیتا تو کسی سے تھوڑا سا پیسہ ملتا ہے فوراً چٹ کر جاتا ہے، کبھی قلم دیکھا قلم اٹھا لیا، کبھی کتاب دیکھی کبھی کتاب اٹھا لی، کبھی کچھ کیا۔ وہ تو اگر کسی اور کا ہوا تو کہا کہ میں موزی کی مچھ مروڑ رہا ہوں، موزی کی مچھ نہیں مروڑ رہے، اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، غلط مال لے رہے ہیں، غلط چیز اٹھا رہے ہیں، آپ کو کسی صورت میں نہیں اٹھانا چاہیے۔ پھر انسان جو ہے کھلا ہو جاتا ہے، ہر چیز جو ملتی ہے کھاتا جاتا ہے، رشوت بھی ہو جاتی ہے، دوسرے کام بھی ہو جاتے ہیں، حرام حلال سارا اکٹھا کر کے خود بھی کھاتا ہے، اولاد بھی کھاتا ہے، نہ نماز کا مزہ نہ نماز کا لطف آئے گا، اور جب قبر میں جائے گا ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شے اللہ معاف کر دیتا ہے اگر وہ حقوق اللہ میں سے ہے، حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ہم نے کسی کا قرض دینا ہے، کھا کے چلے گئے، ٹھیک ہے ہماری جان چھوٹ گئی، تو ایسی صورت میں لیکن ہماری جان چھوٹے گی نہیں، پوچھا جائے گا۔ یہی ہم نے جو قرض کسی کا دینا تھا کھا گئے ہیں، یہی بچھو بنیں گے، سانپ بنیں گے، اور جب ہمیں قبر میں تکلیف دیں گے پھر پتہ چلے گا۔ اللہ تو بعد میں پوچھے گا قیامت والے دن، قبر سے سارے کے سارے حساب جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو در حقیقت زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور انسان بھی اپنی جگہ پر پاک ہو جاتا ہے۔ روزے رکھتے ہیں، ابھی آ رہا ہے ماہ رمضان، رجب شعبان کے بعد رجب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مہینہ ہے، جو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آیا ہم بر وقت نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کبھی نماز ایسا تو نہیں ہوتا 2 بجے پڑھتے ہیں، کبھی 2:30 بجے پڑھتے ہیں۔ آیا بر وقت ہم پڑھتے ہیں یا نہیں؟ خلوص کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اچھی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اور شعبان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم